کبھی سوچا ہے کہ ہر سانحے کے بعد لاشیں تو دفن ہو جاتی ہیں مگر سوال زندہ ہو جاتے ہیں، خون بہتا ہے، مائیں اجڑ جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن قیادت کا لہجہ، قیادت کے فیصلوں میں پتہ نہیں کیوں کنفیوژن آ جاتی ہے۔ حالانکہ کربلا کا پیغام تو مزاحمت ہے، شیعت کو تعزیت، شہادت، قربانی، امن اور صبر والی قوم بنا دیا گیا جھوٹے دلاسے دے کر۔ آخر کیوں ایک بابصیرت امام کے ماننے والی قوم اپنی حکمت عملی کھو چکی ہے؟ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے شیعہ قتل عام، قیادت کی ذمہ داریاں، مگر قیادت کنفیوز کیوں ہے؟ انشاءاللہ تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ معزز سامعین، ہم ایسے دور کے باسی ہیں جہاں ظلم بموں سے کیا جاتا ہے، گولیاں مار کر کیا جاتا ہے، خودکش حملے کر کے کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ امت کی بے بسی اور ملت کی خاموشی کے ساتھ بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، کیا قیادت کی ذمہ داری صرف صبر کی تلقین کرنا ہے؟ کیا قیادت کی ذمہ داری صرف امن کا درس دینا ہے؟ کیا قیادت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ ظلم کے خلاف دفاع کی حکمت عملی دے؟ کیا یہ قیادت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیے، میرے یہ الفاظ شاید آج آپ کو برے لگیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب شیعت کا قتل عام مزید بڑھ جائے گا، اس وقت آپ لوگوں کو میرے یہ سوال بڑے یاد آئیں گے۔ میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، قرآن جہاں صبر کی تلقین کرتا ہے وہیں دفاع کرنے کا بھی درس دیتا ہے۔ آخر قیادت کیوں کنفیوز ہے؟ آخر قیادت کیوں خاموش ہے؟ یہ خاموشی حکمت عملی ہے یا پھر کمزوری؟ انشاءاللہ تمام سوالوں کے جواب آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو بھی ہوں انہی لوگوں کو دو جو ان کے اہل ہیں۔ یعنی قیادت کوئی جذباتی منصب نہیں ہے، یہ اہلیت اور ذمہ داری ہے۔ کیا آپ نے قرآن کی اس آیت کو صرف تلاوت سے آگے بڑھ کر کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ میرے نوجوان دوستو، قرآن کی یہ آیت قیادت کے نام ایک الہی فرمان ہے، یعنی منصب قیادت ان کے پاس ہونا چاہیے جو خوف زدہ نہ ہوں، جو مصلحت پسند نہ ہوں، جو لاشوں پر، مظلومین کی لاشوں پر سیاست نہ کریں۔ قیادت الہی امانت ہے، اور امانت کا پہلا حق یہ ہے کہ مظلوم تنہا نہ رہے اور ظالم بے خوف نہ رہے۔ معزز سامعین، آخر قیادت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر قیادت اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو جائے تو خدا کی قسم شیعت کا قتل عام بند ہو جائے گا۔ میرے نوجوان دوستو، قیادت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ مظلومین کا حقیقی دفاع کرے، صرف مذمت نہ کرے، بیانات جاری نہ کرے، جلسے جلوس نہ کرے، بلکہ مظلومین کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ یہ ہے قیادت۔ قیادت کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ حق کو واضح کرے، حق کے ساتھ کھڑی ہو، امت میں، ملت میں شکوک و شبہات پیدا نہ کرے۔ معزز سامعین، قیادت کی تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ قیادت خوف کے ماحول کو توڑے، جیسا کہ آج کل بنا ہوا ہے۔ ملت تشیع نہ مسجد میں محفوظ ہے، نہ امام بارگاہ میں محفوظ ہے، نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہے۔
یہ قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوف کے ماحول کو توڑے، پروپیگنڈا اور سازشوں کا مقابلہ کرے، ملت کو بتائے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں، آپ کے دشمن کون ہیں۔ تو میرے نوجوان دوستو، قیادت کی چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ قیادت کی چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ ملت کو جوڑ کے رکھے، ملت کو جوڑ کے رکھے۔ اگر کوئی قائد، کوئی رہبر اپنی ملت کو جوڑ نہیں سکتا تو خدا کی قسم اس قوم کی مثال ان بکریوں کے ریوڑ جیسی ہے کہ جنہیں کوئی بھی چرواہا ہانک کے اپنی طرف لے جاتا ہے۔ اور آج ملت تشیع کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہر رہبر نے الگ الگ اپنی دکان سجا رکھی ہے اور دعویٰ یہی ہے کہ ہم مظلومین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہرگز یہ مظلومین کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ ملت کا تماشا بنا دیا ہے۔ ایسی قوم کہ جس کا نعرہ ہے ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ آج تشیع کے قتل عام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تشیع اس وقت مشکل ترین حالات میں ہے اور ذلت کا سامنا کر رہی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، ہر قائد رہبر نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے بابصیرت بنے، باشعور بنے۔ 5 نشانیاں آپ کو بتا رہا ہوں، 5 نشانیاں جس کے اندر ہوں وہی آپ کا حقیقی رہبر ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی نشانی یہ ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو رہبر ہوتا ہے، وہ بابصیرت ہوتا ہے۔ وہ ملک میں چلنے والے حالات کو سمجھتا ہے، پروپیگنڈا کرنے والوں کو سمجھتا ہے، حکومت کی سازشوں کو سمجھتا ہے اور اپنی ملت کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اپنی ملت کو بیدار کرتا ہے۔ ایک حقیقی رہبر، ایک حقیقی قائد کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بہادر ہو، شجاع ہو، حالات سے ڈرنے والا نہ ہو، حق بات کہنے کی ہمت رکھتا ہو، چاہے پھر نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میرے نوجوان دوستو، قیادت کی چوتھی نشانی یہ ہے، ایک رہبر کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اسے صاحب تقوی ہونا چاہیے۔ ایسی قیادت جو ذاتی مفادات سے بلند و بالا ہو۔ اگر صاحب تقوی ہوگی تو خدا کی قسم وہ کبھی بھی مظلومین کی لاشوں کے پر سیاست نہیں کرے گی۔ ایک رہبر اور ایک قائد کی 5ویں نشانی کیا ہے؟ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ قیادت کا عوام سے ربط ہو۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ایک قائد، حقیقی لیڈر ہمیشہ اپنی ملت سے جڑا رہتا ہے۔ اگر قیادت خود تو محفوظ کمروں میں بند ہو اور ملت بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی طرح پھر رہی ہو تو بھلا وہ کیسے ایک ملت کا درد سمجھ سکتی ہے؟ معزز سامعین، میرے نوجوان دوستو، ہم نظریہ کربلا رکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس نظریہ کربلا ہو، بھلا وہ کیسے بے بصیرت ہو سکتی ہے، کیسے ذلت کا شکار ہو سکتی ہے؟ میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، آج ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، کچھ الفاظوں کا سہارا لے کر ہمیں گمراہ کر دیا گیا ہے کہ ہم امن والی قوم ہیں، ہم صبر کرنے والی قوم ہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ لیکن خدا کی قسم، اتنے شہید دینے کے بعد اگر ایک قوم مزاحمت نہیں سیکھتی تو پھر ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ قیادت تعداد سے نہیں بنتی، طاقت سے نہیں بنتی، بلکہ قیادت اس وقت بنتی ہے جب ایک انسان ظالم کے خلاف تنہا کھڑا ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ قیادت اس وقت بنتی ہے۔ میرے نوجوان دوستو، دیکھیے، کربلا کو سمجھیں، کربلا کے نظریے کو سمجھیں۔ جب تک آپ فلسفہ کربلا کو نہیں سمجھیں گے، آپ ذلت کا شکار رہیں گے۔ کیا ہماری ذمہ داری فقط یہی ہے کہ ہم امام بارگاہوں میں جا کر امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر روئیں، لوگ آئیں ہمارے جوانوں کو شہید کریں، ہمارے ڈاکٹر شہید ہو جائیں، ہمارے انجینئر شہید ہو جائیں، ہمارے بچے شہید ہو جائیں، اور آپ آگے سے امن کا درس دیں، صبر کا درس دیں؟
آپ یہ کہیں کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے؟ دیکھیے، قرآن اگر صبر کی تلقین کرتا ہے تو مزاحمت کا درس بھی دیتا ہے۔ کیا بھول گئے امام حسین علیہ السلام تنہا نہیں نکلے؟ کس کے خلاف؟ ظالمین کے خلاف، قاتلین کے خلاف، فاسق، فاجر، شرابی، زانی حکومت کے خلاف۔ تو کہاں گیا آپ کا یہ درس؟ آج آپ شہداء کی لاشوں پر سیاست کرتے ہیں، بت بنا دیے گئے ہیں۔ ہر بت یہی چاہتا ہے کہ میں لاش کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کروں۔ ملت کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ نہ مسجدیں آباد ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ امام بارگاہ محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، خدا کے لیے صاحب بصیرت بنیں، شعور حاصل کریں، اور یہ شعور اس منبر سے نہیں آئے گا جس منبر سے اب تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں شرکی عقائد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بولیں، ظلم کے خلاف بولیں، مزاحمت کریں ہر اس شخص کے خلاف جو آپ کو کربلا سے دور کر رہا ہے، نظریہ کربلا سے دور کر رہا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام، یہ میسج ضرور پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔